रहते हैं और जिल्लत ही उसका मुकद्दर बन जाती है। और ऐसी जिल्लत नरेंद्र मोदी के मुकद्दर में भी है, जिसका अपना भारत तबाह बर्बाद हो चुका। और ऐसा किसी दुश्मन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सब उस नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाने की बरकतें कह लें। मोदी गरूर के नशे में कह लें कि इतना चूर हो चुका है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा कि वो हिंदुस्तान को बाकायदा कब्रिस्तान बना चुके हैं। ये घुमंडी शख्स, ये मगरूर शख्स अपनी ताकत का सिक्का खित्ते में मनवाना चाहता है, लेकिन इसकी बात नहीं बन पा रही। और भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार से बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान में अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आता। और जब इसकी टांग कट जाती है तो फिर चीखें मारकर दुनिया से मदद की अपीलें करते हैं। और वो कह लें कि मजलूमियत का रोना रोता है, लिबादा ओढ़ने की कोशिश करता है मजलूमियत का। कहते हैं ना नाज़रीन के खाली जहन शैतान का घर होता है, लेकिन मोदी तो बजाते खुद एक शैतान है, बहुत बड़ा शैतान, हैवान है, जो अपनी तखरीबी जहन को दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करता रहता है। भारत पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है, पूरी दुनिया जान चुकी है ये बात। अभी हाल ही में लाहौर में जौहर टाउन धमाका हुआ, जिसमें भारत के मुलविस होने की बात की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस धमाके के मास्टरमाइंड को बेनकाब किया। लेकिन इस दहशतगर्दी की कार्रवाई को लेकर हुकूमत पर भी तनकीद की गई कि उसने वाज़े तौर पर भारतीय एजेंसीज का खुलकर नाम नहीं लिया। लेकिन साहब ने अब कह लें कि सारे इबहाम दूर कर दिए और भारतीय एजेंसी रॉ और भारतीय रियासत के बराह रास्त इस जौहर टाउन धमाके में मुलविस होने के ठोस शवाहिद कौम और मीडिया के सामने रख दी हैं। क्लिप चलाइएगा जरा उनका। जौहर टाउन धमाके के बाद हुकूमत ने इसका जिम्मेदार दुश्मन मुल्क को ठहराया, लेकिन हुकूमत पर तनकीद ये की गई कि दुश्मन ममालिक की एजेंसीज का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया गया। ये ठीक ऐसा ही कह लें जैसे साबिक वज़ीर आज़म पर यह इल्ज़ाम लगता रहा था कि वो कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेते थे, ठीक वैसी तनकीद हुकूमत पर हुई। आप ऐसे समझ लें। अब मुआवने खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने साफ अल्फाज में बता दिया, बिस्तर साफ अल्फाज क्यों, साफ अल्फाज में बता दिया कि लाहौर धमाके में ना सिर्फ रॉ मुलविस थी, बल्कि मोदी हुकूमत का भी इसमें बराह रास्त हाथ था। और मोईद यूसुफ साहब ने इस बात का भी खुलकर इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे जब इस हमले की तहकीकात कर रहे थे तो उस वक्त भारत की जानिब से साइबर हमले भी किए गए और पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुनज़्ज़म अंदाज में कई हमले किए गए। और इन हमलों का मकसद बेसिकली क्या था? ये था कि भारत को खदशा ये था कि पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब करने जा रहा है और भारत कभी नहीं चाहता था कि वो रंगे हाथों पकड़ा जाए, इसलिए भारत इसमें बाकायदा रुकावटें खड़ी करना चाहता था, साजिशें कर रहा था। तमाम बर वक्त कार्रवाई की वजह से वो नाकाम हो गया और पाकिस्तानी इदारे लाहौर धमाके की तफ्तीश करते हुए मामले की तह तक जाने में कामयाब रहे। यानी दुश्मन की एक और चाल नाकाम हुई और इसको हद तक का सामना करना पड़ा। अच्छा, भारत नहीं चाहता नाजरीन कि उसका पोल दुनिया पर खुल जाए, कोई चोर भी चाहेगा उसकी चोरी पकड़ी जाए, इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो पोल है वो दुनिया पर खुल जाए। इसलिए उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वो अपने आप को बचा सके, किसी भी तरह बचा सके। अब यही वजह थी कि जौहर टाउन वाक़े के बाद जम्मू में ड्रोन हमलों का ड्रामा रचाया गया और ये भी भारत की सोची समझी मनसूबाबंदी का हिस्सा था। अच्छा, डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने मज़ीद ये कहा कि एक बार फिर हम भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ भारत आगे बढ़ने की बात करे और दूसरी तरफ वो ऐसी कार्रवाइयाँ करे। हम फॉरेंसिक जायजे से इस वाक़े के मास्टरमाइंड तक पहुँच चुके हैं, वो भारतीय शहरी है और हम दुनिया को तसलसल से पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत से आगाह करते रहे हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि जी गुज़श्ता साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के हवाले से आलमी बरादरी को दिए जाने वाले डोजियर पर दुनिया की जानिब से मौसर जवाब नहीं मिला और खामोशी रही। इसलिए दुनिया जवाब दे या ना दे, हम भारत का असल चेहरा दुनिया को बार बार दिखाते रहेंगे और आलमी ताकतों का भारत से मुफाद वाबस्ता है, इसलिए उस डोजियर पर कोई जवाब नहीं दिया गया, मुफाद वाबस्ता है। हम भी इन इक़दामात पर खामोश नहीं रहेंगे और इस बार हमें मज़ीद ठोस सबूत मिले हैं। अच्छा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने बहुत पहले ही बता दिया था कि मुल्क को बैरूनी और अंदरूनी ख़तरों का सामना है और बैरूनी अंदरूनी तौर पर ख़तरा है, बड़े शहरों में दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है। और अब शेख रशीद साहब ने कहा है कि बैरून मुल्क जेलों से रिहाई पाने वाले अफराद को पाकिस्तान लाया गया था और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए एक बैनुल-अक़वामी स्कीम चलाई जा रही है। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान ने दुनिया पर यह वाज़े किया है
کہ 23 جون کو لاہور میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے، بھارت ملوث ہے، بھارت ملوث ہے، اور دہشت گردوں کے نام اور ریکارڈ سمیت ٹھوس ثبوت بھی موجود ہیں۔ حملے کے ماسٹر مائنڈ اور معاون کا تعلق بھارت سے ہے۔ اب دنیا خود اس کی تحقیقات کرے، اور اس سے پہلے بھی دنیا کو پاکستان کی جانب سے پاکستان میں بھارت کے براہ راست ملوث ہونے کے حوالے سے ڈوزیر دیے جا چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا کلپ ہوگا، ٹیم ذرا چلائیے گا۔ گزشتہ سال نومبر میں ہم نے پاکستان میں بھارتی مداخلت کے حوالے سے جو جامع ڈوزیر ہیں وہ دنیا، لیکن جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا کہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان خطے میں امن قائم کرنے کے اقدامات میں کامیاب ہو جائے، اور بھارت پاکستان کے پیس پروسیجر پر ضربیں لگانا چاہتا ہے اور پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے، افغانستان میں اپنی دادا گیری جمانا چاہتا ہے، اور امریکہ بھی اس سلسلے میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اب ایسے میں یہ کیسے امید کی جا سکتی، کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے، یہ امید کیسے کی جا سکتی کہ FATF بھارت کی تخریب کاریوں پر ایکشن لے گا اور اس کو بلیک لسٹ میں ڈالے گا؟ پاکستان تو اپنا کام کر چکا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اسلام آباد نے پاکستان میں بھارت کے اسپانسرڈ دہشت گردی کے ٹھوس ثبوت FATF سے شیئر کیے ہیں، اور FATF سے بھارت کو کٹہرے میں لانے اور بھارت کی دہشت گردی پر مشتمل سرگرمی ہے ان پر سوال اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا۔ یعنی پاکستان اپنا کام کر چکا، لیکن پہلے بھی پاکستان نے بھارت کے خلاف ٹھوس ثبوت دیے تھے۔ سوال نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ یہ اہم معاملہ ہے، بہت اہم، جس پر اپوزیشن اور حکومت کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن ستم کہہ لیں کہ اس وقت اپوزیشن پھر حکومت تحریک کی تیاریوں میں نظر آ رہی ہے۔ سوات میں PDM نے ایک بار پھر پاور شو کیا، لیکن یہ جلسہ کہہ لیں، وہ کہتے ہیں نا سونا 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 رہا۔ اب اس پر بھی بات کروں گی، لیکن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذرا کلپ چلائیے گا، کیا کہتے ہیں مولانا صاحب، سنیے گا۔ اچھا، سوات جلسے میں پیپلز پارٹی غائب تھی، اور وہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا منیر صاحب، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI کی گورنمنٹ آئی، خاص طور پہ تب سے کشمیر کا مسئلہ بڑا ہائی لائٹ کیا گیا۔ پرائم منسٹر پاکستان کی جو کوششیں ہیں، کاوش عمران خان صاحب کی، میرے خیال سے ان کے دشمن بھی کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں کشمیر کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے بہت کھل کر بات کی، بھارت کو بہت اچھے طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے بے نقاب کیا، ایکسپوز کیا۔ اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ابھی جو سچویشن ہے کہ لوگوں کی جو سوچ ہے، باہر لوگوں کی جو سوچ ہے بھارت کو لے کر، سے بھارت بڑا پروپیگنڈا کرتا رہا، پاکستان کو آتنکوادی کہتا رہا، پاکستان کو ٹیررسٹ کہتا رہا، تو بھارت کو جتنا ایکسپوز کیا گیا، خاص طور پہ PTI گورنمنٹ کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے، جس سے آپ لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں، تو باہر جو لوگوں کی سوچ ہے وہ کسی حد تک تبدیل ہوئی ہے بھارت کو لے کر، بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ کسی حد تک دنیا پر عیاں ہو گیا، واضح ہو گیا۔ بالکل، آپ دیکھیں جو یونائٹڈ نیشنز میں سلامتی کونسل میں 3 مرتبہ کشمیر کا مسئلہ ڈسکس ہوا ہے۔ بھارت کے اوپر ہیومن رائٹس کونسل میں بہت پریشر ہے، وہاں 12 اسپیشل راپورٹرز نے ان کے ہندوستان کے بارے میں 3 رپورٹیں ڈالی ہیں۔ UN ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے 6 سٹیٹمنٹس کی ہیں کھل کر پبلک میں۔ پچھلے ہفتے سیکیورٹی کونسل میں جہاں ہندوستان بیٹھا ہوا ہے، وہاں سیکرٹری جنرل نے کہا کہ جی ہندوستان کی جو پالیسیز ہے، جو اس پہ پیلٹ گنز جو استعمال کرتے ہیں بچوں کے خلاف، اس کی سازش انہوں نے کی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اس کو روکا جائے۔ جو ہندوستان کی جو بچوں کو سیکیورٹی پالیسی میں جو انوالو کرتے ہیں، جس طرح سے وہ ایگزیکیوشن کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کی، تو آپ اس سے نظر آتا ہے کہ ہندوستان کے اوپر پوری دنیا کی ایک نظر ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جی ہندوستان کی ریپریسو پالیسیز کس طرح کی ہیں، اور اسی وجہ سے ہندوستان ابھی مذاکرات کی باتیں کر رہا ہے کہ ہم نارملائز کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ اس پریشر کی وجہ سے۔ تو یہ پریشر جاری رکھنا چاہیے ہم نے، اور جب تک کہ وہ اپنی پالیسی درست نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی پالیسی درست کریں گے؟ دوسری بات ہے کہ ان پہ یقین کون کر سکتا ہے؟ منافقت بھی تو کرتے ہیں لوگ دنیا میں۔ بالکل صحیح ہے، اور ہم نے اس کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، اس کی ایشورنسز ہمیں انہوں نے دینا چاہیے۔ اسی کے بیسس کے اوپر ہم کچھ اگر مذاکرات کرنی ہے تو ہم وہ ایشورنسز لے کر اپنے آپ کو اطمینان کر کے
اور پھر ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا منیر صاحب، بھارت تو کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، جیسا کہ اب یہ جو لاہور میں دھماکہ ہوا ہے اس کے ملزمان کی صورت کاری میں را ملوث سے بات سامنے آئی ہے، تو وہ تو کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ کہ دہشت گردی میں ان کی ایجنسی نے کارروائی کی ہے یا اس کی معاونت کی ہے، کیونکہ مجرم اپنا جرم کبھی نہیں مانتے ہیں. پھر ایسے میں پاکستان کو مزید کیا کرنا چاہیے؟ کہ پاکستان کو تو جو بھی ادارے ہیں جہاں ہم اپنا موضوع جو ہمارا کیس ہے پیش کر سکتے ہیں، ہم وہ اس کو کرنا چاہیے، اور ایکٹیولی ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس ثبوت کیا ہے اور کس طرح سے یہ ہمارے ساتھ جو یہ دہشت گردی جو پاکستان میں کروا رہے ہیں وہ صرف ایک نہیں ہے، بہت قسم کی دہشت گردی ہم ہمارے خلاف یہ کر رہے ہیں. بلوچستان میں کر رہے ہیں، سی پیک کے خلاف کر رہے ہیں، جو ہماری فرنٹیئر ایجنسیز وہاں کر رہے ہیں، اندرونی کر رہے ہیں، ہر طرف کی ہر طرح کی یہ دہشت گردی اور سبورجن ہندوستان ہمارے خلاف کر رہا ہے. تو وہ ہم دنیا کو بتانا ہے، اس کو ایکسپوز کرنا ہے، اور کافی حد تک ایکسپوز ہوا ہے، پر یہ ایکسپوجر ہم نے پورا کرنا ہے اور رکھنا ہے یہ ہندوستان پر، اور جو ہندوستان کے دوست ہیں جو اس کو بچاتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے ڈالنا ہے کہ جی آپ کچھ کہیں کچھ کریں، صرف کیونکہ آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس وجہ سے آپ ہندوستان کو بچا رہے ہیں، یہ غلط ہے. اس وجہ سے آپ ہندوستان کو بچا رہے ہیں، یہ غلط ہے. اگر انسانیت کی اگر حقوق کی آپ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ نے بھی کہنا چاہیے کہ یہ ہندوستان جو کر رہا ہے کشمیر میں، جو پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، سبورجن کر رہا ہے، یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے خلاف ہے، اور اس کو